دوستو ساتھیو، میں ناصر منصور آفیشیل چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آداب۔ آج ہم ایک بہت ہی الگناک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ایک اپنے ساتھی کی جدائی پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جس کا ابھی تک ہمیں یقین نہیں ہو رہا کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میں آج سعیدہ خاتون کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو ثانیہ بلدیہ متاثرین ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن تھی اور نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کی سینئر نائب صدر بھی تھی۔ ان کا اس پچھلے سال کے آخری دنوں میں 29 دسمبر کو ایک مقامی ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہوا اور مرنے سے کوئی 2 مہینے پہلے ان کو کینسر جو ہے وہ ڈائیگنوز ہوا تھا، اور کینسر جو ہے بہت آخری اسٹیج پہ تھا، اور انہوں نے بہت جدوجہد کی کینسر کے خلاف، لیکن وہ نہ بچ سکیں اور انتقال کر گئیں۔ بدقسمتی سے وہ بہت بڑی وہ خاتون تھی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں کہیں پہ بھی ان کو نہ ان کے انتقال کی اس طریقے سے خبر آئی اور نہ بتایا گیا۔ پاکستان میں عمومی طور پہ یہ ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، بالادست طبقات سے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی سی بات بھی ٹی وی کے اوپر بریکنگ نیوز کے طور پہ آتی ہے اور انہی کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے اصل ہیروز جو ہیں یا ہیروئنز جو ہیں، جو محنت کش طبقے سے ہیں، ان کو کبھی بھی اجاگر نہیں کیا جاتا، کیونکہ سماجی حیثیت میں وہ بہت کمزور ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر دیکھا جائے ان کی جدوجہد اور ان کے کام کو، تو وہ کروڑوں لوگوں میں وہ یکتا ہوتی ہیں۔ سعیدہ خاتون بھی انہی میں سے ایک تھی۔ سعیدہ خاتون کا بیٹا آیان 18 سال کا تھا، جو بلدیہ فیکٹری فائر حادثے میں سانحہ میں 2016 کو وہ جل کر شہید ہوا۔ وہ ایک بیوہ خاتون تھی۔ انہوں نے 260 خاندانوں جن کے بچے پیارے اس سانحے میں شہید ہوئے تھے، ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کی اور ان کی قیادت کی، اور انہوں نے ان کی تنظیم قائم کی، اور اس تنظیم نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس مسئلے کو اٹھایا، اور خصوصی طور پہ جرمنی میں جا کے اس مسئلے کو اٹھایا اور بتایا کہ پاکستان کے اندر فیکٹریوں کارخانوں میں محنت کشوں کے لیے کیا صورتحال ہے۔ محنت کشوں کے لیے وہ بندی خانے بنے ہوئے ہیں، مقتل بنے ہوئے ہیں، اور ہر آنے والا دن جو ہے روز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیکٹریوں کارخانوں کے اندر کس طریقے سے ورکرز جو ہیں، کبھی آگ لگنے سے، کبھی بلڈنگ کے کولیپس کرنے سے، کبھی بوائلر کے پھٹنے سے، کبھی کیمیکل کے ٹینک میں گرنے سے ان کا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا اور بتایا کہ یہ پاکستان میں لوگ جو ہیں، ورکرز ہیں، کن برے حالات کے اندر ان فیکٹریوں کارخانوں میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ جو مالکان ہیں، یہ اصل مجرم ہیں اس کیس کے، اور یہ 260 ورکرز کے یہ قاتل یہی ہیں، اور جو جرمن برانڈز اس فیکٹری سے جو مال بنواتا تھا، وہ بھی اس قتل کے اندر برابر کا شریک ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی ریاست نے اپنے سطحی وقتی مفادات کے لیے اس کو ایک جو ہے خاص رنگ دیا، اور بتایا گیا کہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا، اور دہشت گردی کے واقعے کا کہہ کر اور اس کے باقی جتنے پہلو تھے اس کو چھپا دیا گیا۔ اور یہ پاکستان کی مزدور تحریک کے لیے بھی اور صنعتی ترقی کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ سانحہ یہی نہیں ہے کہ 12 سپٹمبر کو 260 لوگ شہید ہو گئے، بلکہ سانحہ یہ بھی ہے کہ اصل قاتلوں کو جو ہے انہوں نے معصوم اور مظلوم بنا دیا۔ سعیدہ باجی اور ہم سب کا یہ ماننا تھا کہ فیکٹری میں آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے۔ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فیکٹری میں آگ لگ ہی گئی تھی تو اس کے نکلنے کے کیا راستے موجود تھے؟ کیا ورکرز کو وہ ٹریننگ ملی ہوئی تھی
کہ وہ کس طریقے سے آگ لگنے میں یا ایمرجنسی ہو تو کس طرح انہوں نے باہر نکلنا ہے، کیا بلڈنگ اس طرح کے بنی ہوئی تھی کہ وہاں سے نکلنے کے راستے موجود تھے، یہ سب کچھ بتا رہے ہیں۔ یہ ان کی جدوجہد تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ اصل میں جو ورکرز کی جو وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ فیکٹری کا اسٹرکچر اس طرح تھا کہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے، ان کو ٹریننگ نہیں تھی، اور جو ہے فائر بریگیڈ کے اندر جانے کے راستے موجود نہیں تھے۔ اور یہ اس سے پہلے بھی تقریباً 3 مہینے پہلے اسی طرح کا ایگزیکٹلی ویسا ہی واقعہ اسی فیکٹری میں ہو چکا تھا، لیکن اس کو ایک خاص رنگ دے کے اس کی پوری ہیئت کو ہی تبدیل کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جدوجہد جاری رکھی۔ بنگلہ دیش میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 1100 ورکرز جو ہیں ایک فیکٹری کولیپس کے نتیجے میں دب کر شہید ہوئے تھے، اس کو رانا پلازا کا سانحہ کہتا ہے۔ لیکن اس میں یہ کہ مختلف تنظیموں نے اس ایشو کو اٹھایا، لیکن پاکستان میں سیدہ خاتون وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے مظلومین جو تھے، متاثرین تھی، ان کی تنظیم بنائی اور باقی تنظیموں کے ساتھ مل کر جدوجہد کی۔ انہوں نے یہاں لیبر کورٹ کے اندر یہاں کیسز کیے، ہائی کورٹ کے اندر کیس کیا، اور اس کیس کے نتیجے کے اندر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ تمام ورکرز کو سوشل سیکیورٹی اور پینشن ملے، اور تمام ورکرز کو جو حکومت کی طرف سے قانوناً ورثہ کو ملنے چاہیے وہ سب پیسے ان کو ملیں۔ اس سارے پیسوں کو ملا کر تقریباً جو ہے ابتدائی طور پہ کوئی 20 سے 25 لاکھ روپے تک تمام شہداء کے ورثہ کو لواحقین کو ملے، اور اس کے لیے ایک کمیشن قائم کیا گیا جسٹس رحمت علی جعفری کی قیادت کے اندر میں، اور اس کمیشن نے یہ سارے پیسے بھی بانٹے اور ساری ڈاکیومنٹیشن بھی کی۔ سیدہ خاتون یہی نہیں رکی، انہوں نے جرمنی میں بھی جا کر جرمن برانڈ کے خلاف جس شہر میں اس کا ہیڈ آفس تھا اس کورٹ میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، انہوں نے ہمارے 260 بچوں کو شہید کیا ہے، ان پہ مقدمہ چلے۔ وہاں کی ٹریڈ یونین اور وہاں کی سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس میں ان کی مدد بھی کی۔ وہ کیس چلا، 5 سال تک کیس چلتا رہا، لیکن یہ کہ وہاں یہ تھا کہ کوئی ایسا قانون ہی موجود نہیں تھا کہ آپ جرمن کمپنی کو آپ باہر سے آیا ہوا غیر جرمن جو ہے وہ جرمن میں آ کے ان کو سو کر سکے، ان کے اوپر مقدمہ کر سکے، اور یہ بھی کوئی قانون موجود نہیں تھا کوئی جرمن کمپنی یا جرمنی کی منڈی میں مال بیچنے والی کمپنیاں جو ہیں وہ اگر دنیا کے کسی اور علاقے کے اندر کوئی جرم کرتی ہیں یا جرم کی مرتکب ہوتی ہیں ان کو جرمنی میں آ کے سو کیا جا سکے۔ اس لیے وہ کیس جو ہے پاکستانی قانون کے مطابق اس کو چلانے کی کوشش ہوئی وہاں پر، اور کورٹ نے بالآخر یہ فیصلہ دیا کہ یہ ٹائم بار کیس ہے، میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن سیدہ خاتون کی جدوجہد اور اس کے لیے آواز بلند کرنا اپنے شہداء کے لیے، اور زندہ جو ورکر ہیں فیکٹریوں کارخانوں میں کام کرتے ہیں ان کے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے جرمنی میں وہ وہاں کے پارلیمنٹ کے ممبران سے، سیاسی پارٹیوں سے، ٹریڈ یونین سے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے، دانشوروں سے، میڈیا کے لوگوں سے ملے، اور وہاں پہ ایک طوفان برپا ہوا کہ ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے، اور وہ جرم کرنے والا ایک برانڈ جو جرمنی میں مال بیچ رہا ہے۔ تو وہاں پہ لیجسلیشن کا آغاز ہوا، اور 2 سال پہلے وہ قانون جو ہے وہ جرمنی کے اندر پاس ہو گیا، اور قانون یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی دنیا میں کہیں پہ بھی اگر کوئی جرم کرتی ہے انسانی حقوق کی یا لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے اور وہ جرمنی میں لا کر اپنا مال بیچتی ہے تو جو متاثرین ہیں وہ جرمنی میں جا کے ان کے خلاف جو ہے مقدمات قائم کر سکتے ہیں اور اپنا انصاف لے سکتے ہیں۔ اور یہ قانون جو ہے سیدہ باجی کے انتقال کے 3 دن بعد 2023 کے پہلے دن یعنی 1 جنوری کو وہ لاگو ہو گیا ہے جرمنی میں۔ تو اس لاء کو جو ہے ڈیو ڈیلیجنس لاء کہتے ہیں کہ کمپنیاں جو ہے وہ اکاؤنٹ فار ہیں قانون کے آگے کہیں پہ بھی دنیا میں اگر وہ جرم کرتی ہیں، اور یہ ساری جدوجہد ان کے نام لکھی جائے گی سیدہ خاتون کے۔ ان کے اسی کیس کے نتیجے میں اور جرمنی میں حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر جرمن برانڈ KIK جس کو کک بھی کہا جاتا ہے وہ اتنا پریشر میں آیا، دباؤ میں آیا کہ اس نے جو ہے انٹرنیشنل انڈسٹریل گلوبل یونین اور کلین کلاتھ کمپین کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا،
اور انہوں نے تقریباً $5.1 ملین جو ہے وہ لانگ ٹرم کمپنسیشن دینے کا اعلان کیا، اور وہ پیسے جو ہیں ILO کے تھرو پاکستان میں اب لوگوں کو ابھی تک مل رہے ہیں۔ اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے ILO کی ہسٹری میں، 100 سال کی ہسٹری میں، کہ ILO کا کمپنسیشن کا کنونشن جو ہے اس پر پریکٹیکلی عمل درآمد ہوا ہے۔ آئندہ دنیا میں نہ ہو ایسا کوئی واقعہ، اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے خدا نخواستہ، تو یہ جو پاکستان کے اندر سعیدہ خاتون کی جدوجہد کے نتیجے میں جو یہ پیسے آئے ہیں اور یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ اس کے لیے ایک مثال بنے گا اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سعیدہ خاتون کا ایک بہت بڑا یہ کارنامہ ہے، اور اس کو کوئی بھی پاکستان کے اندر آج تک اس کے اوپر بات نہیں ہوئی ہے۔ صرف یہی نہیں ہوا جرمنی میں نہیں، بلکہ یہ لا جو ہے اب پورے یورپین یونین کے اندر بھی لاگو کرنے کے لیے اس کے لیے ڈرافٹ کی تیاری ہو رہی ہے، اور برسلز میں یورپین یونین کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اس کو جو ہے پورے یورپ کے اندر اس کو لاگو کر دیا جائے۔ سعیدہ خاتون نے جو جدوجہد کی ہے وہ صرف بلدیہ فیکٹری فائر ہی کے شہداء اور ورثاء کے لیے نہیں کی، بلکہ وہ ورکرز اور پاکستان کی جو جمہوری تحریک ہے، پاکستان کے مظلوموں کے جو مسائل ہیں، اس پہ بھی ہر جگہ ہر اول دستے کے طور پہ کھڑی رہی۔ کراچی میں جب بحریہ ٹاؤن کا واقعہ ہوا، اور بحریہ ٹاؤن کے یہ جو مافیا ہے، انہوں نے جب قدیم تاریخی جو گاؤں گوٹ ہیں ان پر جب قبضہ کر کے الاٹمنٹ اور نیا شہر بسانے کی کوشش کی، تو جب مظاہرے ہوئے تو سعیدہ خاتون جو ہے اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ اس جدوجہد میں آگے تھی۔ سرکولر ریلوے کا جب مسئلہ ہوا، ڈسپلیس کیا گیا، اورنگی نالے میں جب ورکر لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا، سعیدہ خاتون اس جدوجہد کے اندر ہمارے ساتھ شامل تھی۔ کسی فیکٹری، کسی کارخانے میں ورکرز کے ساتھ جو کب کوئی مسئلہ ہوتا وہ ہمارے ساتھ جدوجہد میں شامل رہتی۔ وہ نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کی جو لیڈرشپ ہے اس میں سے تھی، وہ نائب صدر تھیں۔ سندھ میں، بلوچستان میں جو لاپتہ کیے جا رہے ہیں افراد، سیاسی کارکن، ان کے لیے جب بھی آواز بلند ہوئی، سعیدہ خاتون جو ہے اس جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ اس طریقے سے عورتوں کے ایشوز کے اوپر جو زبردستی جو ہے لوگوں کا مذہب تبدیل کرنے کی جو عورتوں کی کوشش کی، اس کے خلاف بھی جو جدوجہد ہوئی، وہ اس کے اندر ہر وقت ہمارے ساتھ رہی۔ سعیدہ خاتون، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت عرصے میں، اس بہت تھوڑے عرصے میں انہوں نے بہت لمبا سفر طے کیا۔ شاید ان کو زندگی میں یہ اندازہ تھا کہ وہ بہت زیادہ دیر تک شاید وہ زندہ نہیں رہیں گی، تو انہوں نے بہت سارے تیزی کے ساتھ کام کیے۔ وہ ہوم بیس کے دوستوں کے ساتھ بھی کام کرتے رہے، ان کے کلسٹر گروپس بنانے میں، اسٹڈی سرکل ارینج کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ انہوں نے ورکرز کے لیے، جو بلدیہ فیکٹری فائر کے جو ورکر شہید ہوئے تھے، ان کے لیے انہوں نے کمپنسیشن کے لیے مزید کیسز بھی کیے تھے، جس میں گروپ انشورنس کا کیس ہے اور گریجویٹی کا کیس ہے، وہ بھی کیس وہاں پہ چل رہا تھا۔ وہ یہاں پہ جو پیسے آئے تھے اس معاہدے کے نتیجے میں، اس کی بھی وہ اوور سائٹ کمیٹی تھی، اس کے ممبر تھی وہ۔ سعیدہ خاتون اس ملک کے اندر ہیلتھ اور سیفٹی کا جب مسئلہ آئے گا، بلدیہ فیکٹری فائر کی جب بات ہوگی، یورپ کے اندر ڈیو ڈیلیجنس کے لا کے اوپر جب بات ہوگی، تو سعیدہ خاتون جو ہے ان کا نام جو ہے سب سے آگے ہوگا۔ وہ مشعل راہ ہیں، وہ روشن ایک ستارہ ہیں، وہ اس مزدور تحریک کا حصہ ہیں۔ اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے۔ ایک ورکنگ کلاس کے علاقے سے اٹھنے والی ایک عام سی خاتون، انہوں نے اپنے غم کو اپنی طاقت میں بدلا۔ انہوں نے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر بھی ایک آواز بلند کی، اور اس کا ایک نتیجہ ڈیو ڈیلیجنس کا لا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک انٹرنیشنل ایکارڈ بھی پاکستان میں اب آ گیا، جس کے تحت جو ہے پاکستان کی تقریباً دنیا کی 180 سے زیادہ برانڈز جو ہیں، وہ فیکٹری اور کارخانوں کے اندر، کارگاہوں میں، وہ جو ہے ہیلتھ اور سیفٹی کے مسائل کو جو ہے بہت سیریس لیں گے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ابتدائی طور پہ 700 سے زیادہ فیکٹریوں کے اوپر یہ جو انٹرنیشنل ایکارڈ جو ہے لاگو ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سعیدہ خاتون کی ہوئی جدوجہد اور بلدیہ فیکٹری فائر کے حوالے سے ان کی اٹھتی ہوئی آواز نے یہ انٹرنیشنل ایکارڈ جو ہے پاکستان میں لایا ہے۔ ہم محنت کش طبقے کی طرف سے اپنی لیڈر اور محنت کش طبقے کی ہیروئن سعیدہ خاتون کی جدوجہد کو لال سلام کہتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمارے دل کے اندر ایک احترام
اور رسپیکٹ کا جذبہ رہے گا کہ انہوں نے کس طرح اس ملک کے اندر انقلابی جدوجہد اور مزدور طبقے کی جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا، آپ نے میری بات سنی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ناصر منصور آفیشیل چینل کو جو ہے آپ سبسکرائب بھی کریں، اور باقی دوستوں سے بھی کہیں کہ اس میں حصہ بھی لیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور جو آپ کی تجویز ہے وہ بہت ڈیسنٹ انداز میں، شستہ، اس سے اخلاق کے دائرے کے اندر آپ وہ مجھے بھیجیں، اور کوئی اگر اختلاف بھی ہے وہ بھی آپ لکھیں، اور آپ کے مشوروں کے مطابق جو ہے ہم آئندہ کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔